going to reach into the neighborhoods. We're going to reach into the barrio. We're going to reach everywhere. The story's out there. اسلام امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک. 70 لاکھ مسلمان. No 30-second sound bites. 1209 مساجد. Chicago, New York City, Virginia, Detroit, Iowa, Houston. Uncut, the whole thing. Boston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Tennessee, San Diego, Montana, Las Vegas, Mississippi, Washington D.C. امریکہ کے مسلمانوں کی آواز. Muslims America. Do you think there's a struggle right now going on for the Muslims to... آپ کے خیال میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں مسلمانوں کے اندر یہ جستجو جاری ہے کہ ان کے حقوق کو مانا جائے، یا یہ کہ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے؟ I do think the big struggle now is twofold. Most of it... میرے خیال میں یہ بات دو طرح سے سامنے آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ امریکی مسلمان اپنے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ ان میں عقیدے کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. یہاں زیادہ تر مسلمان وہ ہیں جو اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی مسلمان بننے کے لیے انہوں نے کوئی شعوری جستجو نہیں کی، لیکن اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. وہ باقاعدہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عبادات سے آگہی حاصل کر رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ہی مذہب کو دوبارہ صحیح معنوں میں دریافت کر رہے ہیں. دوسری طرف 11 ستمبر سن 2001 کے بعد کچھ مسلمانوں نے بالکل چپ ساتھ لی. بظاہر ان کے رویوں سے تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن کسی حد تک ان کے اندر کا معاملہ کچھ ایسا ہی. ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہے، کوئی ذہنی الجھن اور خلفشات جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. کیا یہ سب کچھ پرامن طور پر ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ پرامن طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایسا قرآن کے حقیقی پیغام اور خدا کے ذکر کی بدولت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت دلوں کو لازوال قوت بخشتی ہے. دل منور ہوتے ہیں، ہدایت لینے والوں پر حقیقی علم کے جوہر کھلتے ہیں، رحم دلی اور رواداری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ورد میں یقیناً بڑی تاثیر ہے. It'll be compassion, tolerance, all of the asmos, all the qualities of God. کیا امریکی اقدار اور حقیقی اسلامی اصولوں میں کوئی قدر مشترک ہے؟ And would you agree that a lot of the things that you just talked about, the values of America, aren't they pretty similar to what Islam is all about? It's identical. It is what Islam is all about. It is what ہاں، ان میں قدر مشترک ہے. یہ اقدار اسلامی تعلیمات کے قریب ترین ہیں. امریکی اقدار کی بنیاد رواداری، صاف گوئی اور فہم و فراست میں مثمر ہے. خدا نے ہمیں تخلیق کیا، ہمارے خالق نے ہمیں بتا دیا کہ یہ عمل کرنے ہیں یا نہیں کرنے. لیکن وہ لوگ جو حدوں کے اندر اندر رہیں گے، ان کے لیے انعام و اکرام کا وعدہ ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. اس لیے متعین کی ہوئی حدوں میں لوگوں کی آزمائش پنہاں ہے. And so people want to stay within those boundaries regardless of what it is, what other influences that they have. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی برادری کے ایک فرد سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو کیا سارے مذہب پر الزام عائد کیا جا سکتا ہے؟ چند لوگ اگر برے اعمال کریں تو کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی اس کا ذمہ دار ہے؟ پھر یہ کہ مسلمان ممالک میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں یا خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی اور زیادتی روا رکھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Atrocities against women, Sure. atrocities And they're absolutely against people of other faiths. That's right. And I agree with them. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خواتین اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بدسلوکی کی باتیں کہیں کہیں مسلمان ممالک میں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے طور طریقے کو کسی طرح سے بھی برداشت کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں اسلام کے پیغام سے متصادم ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے.
ऐसा रवैया सिर्फ हमारी मकामी सकाफ़तों में मौजूद अंदाज को ज़ाहिर करता है। ये इस्लाम नहीं है और ऐसे रवैयों की मजम्मत की जानी चाहिए। इस्लाम किसी के साथ भी ज़्यादती की इजाज़त नहीं देता। You can't have differences. We can disagree. You can disagree with somebody, but you can't push them aside and say, okay, you're worthless, and because आप किसी बात पर किसी के साथ इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को दीवार से लगा दें तो ये ताना देते हुए कि तुम गलत हो और तुम पर सख्ती रवा रखना जायज़ है, ये बात दुरुस्त नहीं। ऐसे में हशर के दिन जब हम खुदा के रूबरू होंगे तो खुदा हमसे खुश नहीं होगा और वो दर्दनाक लम्हा होगा। is going to be weighty. It's going to be weighty and it could be painful. In the end, when you look at the differences in all the different groups, the core fundamental beliefs are all the same.